السلام علیکم دوستو، اس قصے کے آغاز میں کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب مرکزی خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ حائمہ خاتون ارطغرل کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ بیٹھنے کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں، خیر ہے والدہ، حفصہ خاتون غمگین لگ رہی تھی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، وہ بمسی کے بارے میں پریشان تھیں بیٹا، ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، سردار کے خیمے میں آ کر کوئی بھی اپنے لیے ناجائز فائدہ طلب نہیں کر سکتا ہے والدہ، اگر ہم نے ایسے غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا تو ہم اپنے پورے قبیلے کے ساتھ ناانصافی کریں گے۔ بمسی کو ہر حالت میں اس کی غلطی کی سزا ملے گی۔ دوسری طرف دریگوس کے خفیہ غار میں قلعے کے کچھ کمانڈر موجود تھے جو ببولت کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ببولت وہاں پہنچتا ہے۔ کمانڈر برونوس کہتا ہے، جو ہوا ہے وہ آپ نے کیا سنا ہے ببولت صاحب؟ ببولت کہتا ہے، سنا ہے، میں ابھی ابھی کمانڈر دریگوس سے مل کر آیا ہوں۔ برونوس کہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ الباستی ہو، ہم آپ کا جو معاہدہ دریگوس کے ساتھ ہوا ہے ہم اس کے ساتھ وفادار ہیں، ہمارا راز آپ کا راز ہے۔ ببولت کہتا ہے، کل ارطغرل ببولت صاحب کو سوگٹ میں سزائے موت کی سزا دینے والا ہے، ہم اسے بچا لیں گے۔ ہم ایسا صرف دریگوس کے لیے نہیں بلکہ ارطغرل کے خاتمے کے لیے بھی کریں گے۔ برونوس کہتا ہے، اگر ہم مل کر لڑے تو تم اپنے بابا کے قاتل سے حساب بھی لے سکتے ہو۔ ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں ببولت صاحب۔ ببولت کہتا ہے، میں بھی تیار ہوں، میں اور میرے سپاہی مل کر لڑیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے، تم لوگ میرے حکم پر حرکت میں آؤ گے، میں جو کہوں گا تم لوگ وہی کرو گے۔ ہم سزا والی جگہ پر دن کی روشنی میں حملہ کریں گے۔ برونوس کہتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ببولت کہتا ہے، تم لوگ سوگٹ میں تاجروں کے بھیس میں داخل ہوگے اور سزا والی جگہ پر پہنچو گے، پھر ہم اچانک حملہ کر دیں گے، میں بھی وہیں موجود ہوں گا۔ پہلے تم لوگ حملہ کرو گے، جب ارطغرل اور اس کے سپاہی تم لوگوں سے لڑ رہے ہوں گے تو میں ارطغرل کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دوں گا۔ یہ سن کر سب مسکرانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب کہہ رہے تھے کہ دریگوس کو باہر لانے سے پہلے ہر طرف سپاہی تعینات کر دینا عبد الرحمن، ہمارے سپاہی عام آدمیوں کے بھیس میں ہونے چاہئیں۔ ممکن ہے کہ دریگوس کے آدمی بھی بھیس بدل کر آئیں، شاید وہ تاجر کے روپ میں آئیں گے۔ سوگٹ میں داخل ہونے والے تمام تاجروں کا تعاقب کرنا اور انہیں نظروں سے دور مت ہونے دینا عبد الرحمن۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں، ہمارے سپاہی صبح سویرے سے قلعے والے علاقے کا تعاقب کریں گے، قلعے سے نکلنے والا کوئی بھی شخص واپس قلعے میں نہیں جا سکے گا، پھر ہم مکمل طور پر قلعے کو فتح کر دیں گے۔ ترگت پوچھتا ہے، بمسی کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی؟ اتنے میں حکیم آرتو کہتا ہے، بمسی اپنی غلطیوں کو جانتا ہے بھائی، وہ اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ غفلت شرمندگی سے پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک اس کی قیمت ہوتی ہے۔ بمسی کو فوراً یہاں لاؤ عبد الرحمن۔ یہ سن کر عبد الرحمن چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں ببولت کہہ رہا تھا، ارطغرل دریگوس کو زندہ نہیں چھوڑے گا، ہمیں اسے لازمی بچانا ہوگا، کیونکہ اگر دریگوس نے مرنے سے پہلے میری شناخت بتا دی تو ہمارا نشان اور نام اس علاقے سے مٹ جائے گا۔ ارطغرل پورے عمر قبیلے کو تباہ کر دے گا، لیکن ایسا تب ہوگا اگر وہ زندہ رہا تو، اس لیے دریگوس کو بچانے کے وقت ہمیں ارطغرل کا خاتمہ کر دینا ہوگا۔ اتنے میں سرما اور البل کے اندر داخل ہوتی ہیں تو ببولت بہادر کو باہر بھیج دیتا ہے۔ پھر سرما کہتی ہے، شکر ہے ہمارے بابا کا قاتل پکڑا گیا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گی۔ ببولت کہتا ہے، تھوڑا صبر کرو سرما، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اتنے میں البلگے کہتی ہے، قبیلے میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایک زخمی آدمی کو قبیلے میں لایا گیا جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ببولت کہتا ہے، وہ زخمی تھا البلگے، وہ صحت یاب ہو کر یہاں سے چلا جائے گا۔ پھر البلگی کہتی ہے، میں شفا والے خیمے میں جانا چاہتی تھی،
لیکن بہادر سپاہی نے مجھے وہاں نہیں جانے دیا کیونکہ آپ کا حکم تھا۔ بے بلند غصے میں کہتا ہے تم نے کب سے میرے حکم پر سوال اٹھانا شروع کر دیا البلگے؟ البلگے کہتی ہے میں سوال نہیں اٹھا رہی ہوں بھائی، میں صرف آپ سے اتنا پوچھ رہی ہوں کہ وہ آدمی کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں۔ بے بلند سا غصے میں کہتا ہے تم سردار کے معاملات میں دخل اندازی کرنا بند کرو، بہادر سپاہی پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہے۔ البلگے کہتی ہے ایسا کیا ہے جس پر آپ اتنا پردہ ڈال رہے ہیں بھائی اور قبیلے کی خواتین سے چھپا رہے ہیں؟ یہ سن کر بے بلند غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم مجھے روایات سے کہو گی؟ جو میں کہوں گا وہی قبیلے کی روایات ہوگی، میں کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہوں۔ اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں مارنا شروع کر دوں۔ یہ سن کر البلگے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر سلمیٰ کہتی ہے جب بھی انصاف اور دونوں قبیلوں کے اتحاد کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ بہت ضدی ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے یہ شک و شبہات کا اظہار ارطغرل کے سامنے کر دیا تو وہ بھی ایسے ہی ہم پر شک کرے گا۔ یہ سن کر بے بلند کہتا ہے البلگے کو اپنی نظر سے اوجھل مت ہونے دینا سلمیٰ، میں نہیں چاہتا کہ یہ ہمارے منصوبے تباہ کر دے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بمسی مرکزی خیمے میں پہنچ چکا تھا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں نے تمہیں بتایا تھا کہ نافرمانی کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن تم نے دوبارہ اس غلطی کو سدھارنے کے بجائے دوبارہ ہی وہی غلطی کر دی۔ بمسی کیا تم میرے خلاف ہو گئے ہو؟ بمسی کہتا ہے میں آپ کے خلاف جانے کی جرات کیسے کر سکتا ہوں سردار، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، لیکن میں نے یہ سب اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا تو کیا میں اسے اکیلے ہی چھوڑنے والا تھا؟ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میرے پاس ایک منصوبہ ہے؟ میں نے ترگت کو تمہارے پیچھے بھیجا تھا، لیکن تم نے سارے معاملات اپنے ہی ہاتھ میں لے لیے، تم اپنی حد بھول گئے ہو بمسی۔ بمسی کہتا ہے میں نے آپ کی بات نہیں سنی سردار، میں سمجھا کہ الباستی مر چکا ہے، اسی وجہ سے میں نے النجک کو اس غلیظ کے حوالے کیا تھا بھائی۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم کیسے میرے قیدی کو دریغوس کے حوالے کر سکتے تھے اور اس سے سودا کر سکتے تھے؟ بمسی کہتا ہے آپ کی ہر بات ٹھیک ہے بھائی، آپ کی میں کوئی بھی سزا قبول کر لوں گا، لیکن آپ بھی ایک باپ ہیں، آپ سے بہتر مجھے کون سمجھ سکتا ہے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تمہاری وجہ سے الباستی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور تم جانتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کتنے ہمارے سپاہی شہید ہو گئے۔ یہ سن کر بمسی کہتا ہے اب میں اس شرم کے ساتھ نہیں رہ سکتا سردار، اب میں آپ میں سے کسی کی آنکھوں میں بھی دیکھ نہیں پا رہا ہوں، اب میں اس قبیلے میں نہیں رہ سکتا، میں اپنا خیمہ یہاں سے لے کر کہیں چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کیا تم دوبارہ وہی غلطی کرو گے؟ پھر ارطغرل صاحب سردار والی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم نے کچھ ایسا کیا جو میرے حکم کے خلاف ہوا تو میں تم پر کوئی رحم نہیں کھاؤں گا بمسی، اب اپنے خیمے میں جاؤ اور پہلے سوچو کہ تم نے کیا کیا ہے، جب تمہارا ضمیر جاگ جائے گا تب میں تمہیں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ بمسی کہتا ہے ٹھیک ہے سردار، یہ کہہ کر بمسی وہاں سے باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں البلگے کہہ رہی تھی مینگو وہ زخمی آدمی تاجر نہیں ہے بلکہ وہ الباسی کا آدمی ہے، لازمی اس کا میرے بھائی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ مینگو پوچھتی ہے تو اب آپ کیا کریں گی؟ البلگے کہتی ہے وقت آنے پر میں اس آدمی کا پیچھا کروں گی اور اسے پکڑ لوں گی۔ دوسری طرف بمسی اپنے خیمے میں پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں حفصہ کہتی ہے اب سو جائیے بمسی۔ بمسی کہتا ہے میں سو نہیں سکتا حفصہ، جب میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے ارطغرل صاحب دکھائی دیتے ہیں، میں نے ان کی بات نہیں سنی تھی،
وہ آئبرس کے بارے میں اتنا ہی پریشان تھے جتنا میں پریشان تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا۔ حفصہ کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ ارطغرل بھائی تمہیں کوئی سخت سزا نہیں دیں گے بمسی۔ بمسی کہتا ہے مجھے سزا کی پرواہ نہیں ہے حفصہ، لیکن میں خود کو کیسے معاف کروں گا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ سوگٹ کے قید خانے میں ڈریگوز گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا مقدس یسوع میری مدد کر، اس جنگجو کی مدد کر جس نے اپنی زندگی پاک مقصد کے لیے وقف کر دی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے برونس ببولت میں آخری وقت تک تم دونوں کا انتظار کروں گا، تم مجھے بچا لوگے اور پھر میرا ایک نیا جنم ہوگا۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں سلما ببولت کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے میں اس شیطان کی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں بھائی۔ ببولت کہتا ہے یہ صحیح وقت نہیں ہے سلما، وہ شیطان ڈریگوز غیر متوقع آدمی ہے۔ سلما کہتی ہے میں اس کے منہ پر تھوکنا چاہتی ہوں بھائی۔ ببولت کہتا ہے میں اس کا سر اتار کر قبیلے میں لاؤں گا، پھر تم جو چاہے وہ کر لینا، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر ببولت باہر نکل جاتا ہے اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی گمشتکن کو پکڑ کر کائی قبیلے میں پہنچ چکے تھے۔ گمشتکن کہہ رہا تھا اگر میں مر بھی گیا تو تم لوگ امیر کے غصے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اس کے خلاف لوگ بہت نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں اور اسے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حائمہ خاتون بھی مرکزی خیمے کے باہر کھڑی ہوئی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں اور سب لوگ اسے گرفتار کر کر مرکزی خیمے کے باہر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور تودیکن گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں اور حائمہ خاتون کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر گمشتکن کو حائمہ خاتون کے سامنے لایا جاتا ہے اور حائمہ خاتون اسے غور سے دیکھنے لگتی ہیں۔ پھر گمشتکن کہتا ہے میں سردار اعلیٰ ہوں، اگر تم لوگوں نے سردار اعلیٰ کو مار دیا تو امیر سعد الدین کے غصے سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کل تمہارا سردار اعلیٰ کی حیثیت سے استقبال ہوا تھا، لیکن آج تمہاری حیثیت ایک غدار جتنی ہے۔ بس گمشتکن تمہارے سارے اعلی کار بھی انجام کو پہنچ جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ حائمہ خاتون آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں آیت الن مر چکی ہے گمشتکن۔ یہ سن کر گمشتکن بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، لیکن ارطغرل صاحب مسکرانے لگتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں اور گونجا گل فرار ہو گئی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، ہمارے سپاہی جلد اسے گرفتار کر کر قبیلے میں لے آئیں گے اور پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گی اور تمہیں بھی بھگتنی پڑے گی۔ یہ سن کر گمشتکن بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ پھر تودیکن کہتا ہے حائمہ پھپھی اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں قبائل کے جرگے والے آدمی اس کی سزا کا فیصلہ کریں گے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں انصاف کے لیے جو بھی ضروری ہوگا وہی کیا جائے گا بیٹا۔ پھر تودیکن سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کائی والو دو درگا والو وہ دن آ چکا ہے، یہ غدار ہمارے اندر ہی چھپ کر موجود تھے۔ ان لوگوں کو ہم نے اپنے قبیلے میں بلایا، اپنے خیمے میں جگہ دی، ان لوگوں سے ہم نے اپنے رشتے قائم کیے، ان لوگوں کو ہم نے جرگے میں بلایا، والدین کہا، بھائی کہا، لیکن اب غداروں سے چھٹکارا پانے کا وقت آ چکا ہے۔ پھر تودیکن کہتا ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ان غداروں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک نہ ایک دن ہم ترکوں کو ان غداروں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا اور اللہ ہمیں کبھی بھی ایسی رسوائی اور غم سے دوچار نہ کرے۔
ترگت کہتا ہے آمین بھائی۔ پھر گمشتکن کو کھڑا کیا جاتا ہے تو گمشتکن کہتا ہے تم سب نے ارطغرل کے جھوٹوں کو سچ مان کر سلطنت کے خلاف بغاوت کی ہے، ان دونوں قبائل کی تباہی ہو جائے گی، عبرت ناک انجام ہوگا تم دونوں کا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ریاست کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کا سر کس طرح کچلا جائے گا وہ سب دیکھ لیں گے، پھر تم سب لوگ رحم کی بھیک مانگو گے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں ترگت جرگے کی کارروائی ہونے تک گمشتکن کو قید خانے میں بند کر دو۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے جیسے آپ کہیں حائمہ خانم۔ پھر ترگت کہتا ہے اٹھ جاؤ، پھر وہ اسے اٹھا لیتے ہیں۔ گمشتکن انہیں دھمکیاں دینے لگتا ہے اور کہتا ہے تم لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ قبیلے کے لوگ بھی اسے دیکھ کر بہت غصے میں آ گئے تھے اور کہہ رہے تھے یہ غدار ہے، مار دو اس کو۔ پھر وہ اسے لے کر چل پڑتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب حائمہ خاتون سے کہتے ہیں سب ٹھیک ہے نا والدہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں آیت نے سلجان اور حلیمہ کو مارنے کی کوشش کی تھی، سلجان ٹھیک ہے لیکن حلیمہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ آرتک صاحب اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اندر کی طرف چل پڑتا ہے، اور تودیکن بھی گوبجے کو دیکھ کر وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اندر حکیم آرتک کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا ہے آرتک بھائی؟ حکیم آرتک کہتا ہے پریشانی کی بات نہیں ہے ارطغرل بھائی، حلیمہ سلطان اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے آرتک بھائی، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ حکیم آرتک کہتا ہے بالکل ارطغرل بھائی، حلیمہ سلطان اندر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل اندر کی طرف چلے جاتا ہے۔ حلیمہ ارطغرل کو دیکھ کر کہتی ہے ارطغرل۔ پھر حلیمہ کہتی ہے شکر الحمدللہ ارطغرل، ہمارا بچہ ٹھیک ہے۔ ارطغرل کہتا ہے شکر ہے حلیمہ کہ تم دونوں بالکل ٹھیک ہو، میں بہت ڈر گئی تھی ارطغرل۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اگر ہمارے بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی ہے وہی واپس لینے والا ہے، تم نے قبیلے کی عزت کو بچا لیا، مجھے اور تمہاری اولاد کو تم پر فخر ہوگا۔ اسی دوران ترگت اور دوان گمشتکن کو گرفتار کر کر قید خانے والے خیمے کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ بہت مشتعل ہوتے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ زبردستی گمشتکن کو پکڑ کر قید خانے والے خیمے کی طرف لے کر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں بمسی گمشتکن کو ایک چماٹ مارتا ہے اور اسے اندر قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر گمشتکن کی رسیاں کھولی جاتی ہیں اور اسے گرفتار کر کر زنجیروں سے ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہیں۔ اس کو بمسی کہتا ہے بزرگوں سے میں نے سنا تھا کہ اللہ ظالموں کی زندگی جہنم بنا دیتا ہے، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پھر دوان کہتا ہے انشاءاللہ ہم غداروں کا ایسے ہی خاتمہ کریں گے۔ ترگت کہتا ہے آمین۔ پھر وہ دونوں پہاڑ کی طرف چل پڑتے ہیں اور بمسی بھی چل پڑتا ہے۔ گمشتکن غصے میں آ گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا ارطغرل، پھر وہ زور سے چلاتا ہے ارطغرل۔ اتنے میں ترگت، دوان اور بمسی باہر آ جاتے ہیں تو باہر بانو ججک موجود تھی۔ وہ بمسی اور ترگت ان دونوں کو اکیلے دیکھ کر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ پھر بانو اور دوان اکٹھے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف تودیکن اپنے بابا کرکر سردار اور اپنی والدہ دودو خاتون کی قبر پر آیا ہوا تھا۔
اتنے میں گوبچے بھی گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر دودکن کہتا ہے ہمیں ان قاتلوں کا پتہ چل گیا ہے والدہ، جنہوں نے آپ کو اور بابا کو مارا تھا، اور ہم ان سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیں گے، پھر مجھے سکون حاصل ہو جائے گا والدہ۔ اب میں وہ سردار بنوں گا جس پر آپ کو اور میرے قبیلے والوں پر مجھ پر فخر ہوگا۔ اب میں قبیلے سے غداروں اور ظالموں کا خاتمہ کر دوں گا والدہ۔ اتنے میں گوبچے وہاں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور دودکن اس سے ناراض تھا۔ پھر دودکن فاتحہ خوانی کرنے لگتا ہے تو گوبچے بھی فاتحہ خوانی کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ آمین کر کر دودکن چل پڑتا ہے تو گوبچے کہتی ہے دودکن آپ نے بخوبی اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے، اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے والدین بھی بہت خوش ہوں گے۔ دودکن ہاں میں سر ہلا کر آگے بڑھنے لگتا ہے تو گوبچے کہتی ہے سردار، پھر گوبچے کہتی ہے سردار ایسا سلوک کر کر مجھے زندہ مت دفنائیے۔ دودکن کہتا ہے میں تم پر کیسے اعتماد کر لوں گوبچے، میں نے تم پر یقین کیا تھا، میں نے تم سے محبت کی تھی، لیکن تم نے مجھے میرے ہی خیمے میں دفن کر دیا، میں نے تمہیں اپنی بیوی بھی بنایا تھا۔ یہ کہہ کر دودکن وہاں سے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ گوبچے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ پھر دودکن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور گوبچے رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں کندوکتو سو رہا تھا، سلجان اس کے پاس موجود تھی۔ اتنے میں سوگرتکن اور ارطغرل آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کندوکتو کی طبیعت کیسی ہے۔ سلجان کہتی ہے اللہ کا شکر ہے اب یہ پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ اتنے میں کندوکتو آنکھ کھول لیتا ہے اور کہتا ہے سوگر ارطغرل کیا ہوا ہے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں گومشتکن پکڑا گیا ہے بھائی، اور جلد ہی ہم اس کا جرم بھی ثابت کر دیں گے۔ کندوکتو کہتا ہے اور باقی فتنوں کا کیا بنا؟ یہ سن کر کندوکتو کو سوگرتکن کہتا ہے آیت اولن مر چکی ہے، لیکن گونجا گل جو ہے وہ فرار ہو گئی ہے۔ پھر سلجان کہتی ہے وہ بغ بغ بھی جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گی صاحب۔ کندوکتو کہتا ہے انشاءاللہ۔ پھر کندوکتو کہتا ہے جب تک میرے پاس 2 بہادر بھائی ہیں اور سلجان جیسی شریک حیات ہے تو کائی قبیلے کو کوئی بھی ہرا نہیں پائے گا۔ میں نے تم لوگوں کی بات پر اعتماد نہیں کیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سو جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے بھائی؟ پھر سلجان کہتی ہے آرتک بھائی نے ان کو سونے کے لیے دوا دی ہے، آپ بالکل فکر مت کریں، یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس مظلوم کو اس کے انجام تک پہنچائیے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اللہ ان کو صحت دے۔ اس کے بعد سوگرتکن اور ارطغرل خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں اور سلجان کندوکتو کے پاس بیٹھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف دوان اور بانو ججک چہل قدمی کر رہے تھے۔ بانو کہہ رہی تھی اللہ آپ سے راضی ہو، آپ نے 2 درگا قبیلے کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ دوان صاحب اللہ آپ سے راضی ہو، قبیلے میں سکون آ گیا ہے۔ دوان کہتا ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اگر آپ وہاں ہوتی تو زیادہ خون ریزی ہو جاتی تو حقیقت سب کے سامنے نہ آ پاتی۔ اتنے میں بانو کہتی ہے اگر آپ کو مجھ سے کچھ کام ہو تو آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ کو
کہاں ملوں گی، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہہ کر بانو جانے لگتی ہے تو دوان اسے آواز دے کر روک لیتا ہے اور کہتا ہے بانو جج خاتون۔ پھر دوان بانو کے پاس آ کر کہتا ہے جب ہمارے قبیلے دو الگ راستوں کی طرف ہجرت کر جائیں گے تو میں آپ کو کہاں پاؤں گا بانو جج خاتون۔ بانو کہتی ہے آپ ہمیشہ میرے دل میں رہیں گے دوان صاحب۔ یہ کہہ کر بانو ججک وہاں سے چلی جاتی ہے اور دوان خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مرکزی خیمے میں ارطغرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے منگول جو امیر سعد الدین کے حکم پر اپنے سر اٹھا رہے تھے وہ بھی کچلے جائیں گے۔ جب ترک سرداروں کو عدالت کی کارروائی کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلے گا تب انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کس مصیبت سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد وہ ترک قبائل ہماری ہی حمایت کریں گے۔ پھر سگرتکن کہتا ہے اس مشکل وقت کے بعد سعد الدین کا بیگ اپنے پوری طاقت سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا اور اسی لیے ترک سرداران کی حمایت ہمارے لیے کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں آرٹوک صاحب اگر دودکن مناسب سمجھے تو میں چاہتی ہوں کہ کل کے جرگے کے جو عدالت کے جو جج ہوں گے وہ آپ بنیں۔ دودکن کہتا ہے حائمہ پھوپھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرا غصہ سچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ حکیم آرٹوک کہتا ہے اگر آپ دونوں کو یہ مناسب لگتا ہے تو میں یہ فریضہ انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر دودکن کہتا ہے اگر ارطغرل بھائی مجھے غفلت سے نہ اٹھاتے تو آج بھی میں گمشتکن پر ہی بھروسہ کر رہا ہوتا۔ اسی وجہ سے گمشتکن کو ارطغرل صاحب کی مدد سے ہم نے پکڑا ہے اور انہی نے اس کا چہرہ ہم سب کے سامنے لائے ہیں، تو گمشتکن کو مارنے کے حقدار جو ہیں وہ ارطغرل صاحب ہی ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے دودکن سردار گمشتکن کو مارنا تمہارا حق ہے۔ دودکن کہتا ہے ارطغرل صاحب یہ میری خواہش ہے، جب اس کمظرف کی جان جا رہی ہوگی تو میں اس کی جان جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں جیسے تم چاہو دودکن ویسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد مہمان خانے کا منظر سامنے آ جاتا ہے جہاں سعد الدین بیٹھ کر کچھ ٹھوک رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے امیر حضرت ارطغرل نے گمشتکن سردار کو پکڑ لیا ہے اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ سن کر سعد الدین جو ہے وہ چونک جاتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سپاہی کہتا ہے کہ ہمارے جو لوگوں کے خلاف ارطغرل اور دودکن نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر لیا تھا۔ یہ سن کر سعد الدین کہتا ہے دودکن بھی ان کے ساتھ شامل تھا؟ سپاہی کہتا ہے بالکل، وہ بھی انہی کے ساتھ تھے اور ان کا کہنا ہے کہ آپ اور گمشتکن صاحب جو ہیں وہ غدار ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے ان کی یہ جرأت کہ وہ ہماری ریاست کے خلاف ہی بغاوت کر بیٹھے ہیں۔ پھر وہ سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ اپنے سپاہی اکٹھے کرو، ہمیں کائی قبیلے جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ سپاہی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم امیر حضرت۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑتا ہے اور
سعد الدین جس چیز پر اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو توڑ دیتا ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور اصل جنگ اس کی ابرطاول کے خلاف شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ قبیلے میں جرگہ شروع ہو چکا تھا۔ بمسی اور ترگت گمشتکن کو پکڑ کر عدالت میں سب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ پھر حکیم آرتوک کہتا ہے کیونکہ دونوں قبائل سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے دونوں قبائل کے سرداران نے مجھے اس جرگے کا جج بنایا ہے، جس کا مقصد انصاف کرنا ہے، اور آپ یہ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ سن کر گمشتکن کہتا ہے تم میں سے کسی کی بھی جرات نہیں ہے کہ میرے لیے فیصلہ سنا سکے۔ اس نام نہاد ارطغرل کے جرگے میں انصاف نہیں ہوگا، بلکہ ارطغرل کا فیصلہ مانا جائے گا۔ میں اس جرگے اور اس جرگے کے فیصلے کو مسترد کرتا ہوں، یہ بات تم اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لو۔ حکیم آرتوک اس کی ایک نہیں سنتا اور کہتا ہے جرگے کی کارروائی شروع کی جاتی ہے گمشتکن صاحب، اور آپ کو آپ کی صفائی دینے کا مکمل موقع پیش کیا جائے گا۔ یہاں تشریف رکھیے۔ گمشتکن انکار کرتا ہے کہ میں کسی کے سامنے بھی گھٹنوں کے بل نہیں بیٹھوں گا۔ ارطغرل اشارہ کرتا ہے تو ترگت اور بمسی اسے زبردستی بٹھا دیتے ہیں۔ پھر حکیم آرتوک کہتا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے جو ساری جہانوں کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری طرف جنگل میں گونجا گل جو تھی وہ بھاگ رہی ہوتی ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ آخر جائے تو جائے کہاں۔ پھر وہ جنگل کے ایک طرف چلی جاتی ہے اور چھپ جاتی ہے۔ سپاہی اسے تلاش کر رہے تھے، لیکن سپاہی آگے بڑھ جاتے ہیں اور گونجا گل ایک جگہ چھپی ہوئی تھی اور پھر وہ آگے بڑھنے لگتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں بانو کھڑی ہوئی تھی اور قبیلے کے لوگ بھی اور سپاہی تیار تھے، کیونکہ کسی بھی وقت عدالت کا فیصلہ آنے والا تھا، اور بانو باہر کھڑی ہوئی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اندر حائمہ خاتون کہتی ہیں سلجان جب سیاہ کنبیوں کی تلاش میں قبیلے سے باہر گئی تو اس نے درویش اسحاق سے گونجا گل نے پوچھ لیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ درویش اسحاق نے اسے بتا دیا۔ اس کے بعد گونجا گل نے جا کر وہ بات آیت الن کو بتا دی۔ یہ سن کر حکیم آرتوک کہتا ہے کیا یہ درست ہے اسحاق درویش؟ اسحاق کہتا ہے جی بالکل درست ہے آرتوک بھائی۔ پھر حکیم آرتوک کہتا ہے اس کے بعد کیا ہوا حائمہ خاتون؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں آیت الن نے میری بیٹیوں کا تعاقب کیا، اسی لیے میں عبد الرحمن کو لے کر ان کے پیچھے چلی گئی، اور جب میں وہاں گئی تو اس نے میری دونوں بیٹیوں کو مارنے کی کوشش کی۔ اتنے میں گمشتکن بول پڑتا ہے اور کہتا ہے جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، میری بہن اور بیٹی بے قصور ہیں۔ اس کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں میں آیت الن کو مارنے کے لیے مجبور ہو گئی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ پھر حکیم آرتوک کہتا ہے آپ بتائیے سلجان خاتون، گونجا گل کے فرار ہونے پر آپ نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سلجان کہتی ہے اسے میں نے پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے خنجر سے میرے اوپر حملہ کر دیا، لیکن میں نے اسے بہت خود سے بچایا، لیکن پھر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ اس کے بعد حکیم آرتوک کہتا ہے
سگرتکن صاحب، دودکن اور ان کے سپاہیوں نے اور ارطغرل صاحب نے بانو ججک اور آیت الن کو اکٹھے دیکھا تو کیا ہوا، میں ایک بار دوبارہ یہ جاننا چاہتا ہوں۔ پھر سگرتکن کہتا ہے، ارطغرل اور دودکن نے جیسا کہ کہا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے، لیکن ہم انصاف کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے اس کو جرگے میں پیش کیا ہے تاکہ جرگہ اس کا فیصلہ کرے۔ اتنے میں حکیم آرتھو کہتا ہے، کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے گمشتکن صاحب؟ گمشتکن تو لیکن اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ وہ کہتا ہے، میں نالت بھیجتا ہوں تم سب پر، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، کوئی نہیں بچے گا تم میں سے اور تم سب مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد حکیم آرتھو کہتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ارطغرل صاحب؟ پھر ارطغرل کو وہ خیال آتا ہے جب گمشتکن نے ارطغرل کو کہا تھا کہ کاش کہ میں نے اسے پہلے ہی مار دیا ہوتا۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں، مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ اس معاملے کے پیچھے کوئی اور بھی شامل ہے آرتھو بھائی۔ گمشتکن پر تو جرم ثابت ہو چکا ہے، لیکن اگر یہ سعد الدین کے کہنے پر مان لے کہ یہ اس نے اسی کے کہنے پر کیا ہے تو شاید اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ ریاستی اداروں کے نقصان پہنچانے والے غدار کا نام اگر یہ افشا کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ حکیم آرتھو کہتا ہے، کیا یہ سچ ہے گمشتکن صاحب؟ تو آپ اعتراف کرتے ہیں اس کا؟ یہ سن کر گمشتکن کو تھوڑا سوچنے لگتا ہے کہ وہ بولے تو کیا بولے۔ اسی طرح سعد الدین اور اس کے سپاہی تیزی سے روانہ ہو گئے تھے اور وہ کونیا سے نکل پڑے تھے اور کائی قبیلے کی طرف آ رہے تھے۔ اتنے میں گمشتکن کہتا ہے، میں تمہارے آگے کبھی بھی سر نہیں جھکاؤں گا ارطغرل، کبھی بھی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ صرف تم بلکہ تمہارے جتنے بھی جرگے کے لوگ ہیں، جتنے سرداران ہیں جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا، وہ بچ نہیں پائیں گے۔ امیر سعد الدین کبھی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، وہ لوگوں سے اس کا حساب ضرور لیں گے۔ اتنے میں حکیم آرتھو غصے سے گمشتکن کو ڈانٹ دیتا ہے اور کہتا ہے، گمشتکن صاحب آپ اپنی حد میں رہیے۔ پھر گمشتکن کہتا ہے، میں تم میں سے کسی سے بھی خوفزدہ نہیں ہوں، تم سب اس کی قیمت چکاؤ گے، تم سب اس کی قیمت چکاؤ گے سب۔ اسی دوران کوپیک کا قافلہ کونیا کے راستے سے نکل گیا تھا اور وہ قبیلے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا اور اس کے بہت سارے سپاہی بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھے۔ ان کا یہی مقصد تھا کہ وہ قبیلے میں آ کر گمشتکن کو بچا لیں۔ پھر حکیم آرتھو فیصلہ سنانے لگتا ہے قبیلے میں اور کہتا ہے، گمشتکن صاحب گواہان کے گواہی کے بعد اور شواہد کے بعد تم پر جرم ثابت ہو چکا ہے۔ گونجاگل اور آیت الن کے ذریعے تم نے یہ سارے کام کروائے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ گمشتکن لیکن پھر بھی اپنی ہی دھن میں مگن تھا اور وہ کہتا ہے، میں نالت بھیجتا ہوں ایسے انصاف پر۔ اتنے میں حکیم آرتھو کہتا ہے، دودکن صاحب اگر آپ اس فیصلے کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ دودکن کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ارطغرل بھائی اسے ماریں، انہی نے دونوں قبائل کی عزت پر آنچ آنے سے پہلے قبیلے کی عزت کو بچا لیا۔ میں گمشتکن کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں حکیم آرتھو حکم دیتا ہے، سپاہیوں مجرم کو سزا دینے کے لیے باہر میدان میں لے جایا جائے۔ یہ سنتے ہی تروت اور بمسی
آ کر گمشتکن کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے لے کر باہر کی طرف چل پڑتے ہیں، اور قبیلے کے باہر سب لوگ اسے دیکھ کر غدار غدار کے نعرے لگانے لگتے ہیں، اور حائمہ خاتون اور ارطغرل وغیرہ بھی سب باہر آ جاتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ گمشتکن کے خلاف شدید نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل، دودکن، سلجان سب باہر آ جاتے ہیں۔ سلجان حائمہ خاتون کو دیکھ کر اشارہ کرتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر گمشتکن سب سے کہتا ہے، میں بے قصور ہوں، ارطغرل نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، میں بے قصور ہوں، آیت الن خاتون اور میری بیٹی بھی بالکل بے قصور ہے، اور ان مظلوم کو سزا نہیں دی جاتی ہے، اور تم لوگوں نے میری بہن کو بھی مار ڈالا، اور امیر سعد الدین اس کی تم سے بہت بڑی قیمت وصول کریں گے، وہ تم سب کو مار ڈالیں گے، میں ریاست کا سردار اعلیٰ ہوں، یہ مت بھولنا۔ یہ سن کر لوگ اور زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور گمشتکن کے خلاف نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ اسے نیچے بٹھاؤ،